تم میں سے اکثر لوگ مال کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فی نفس ہی مال برا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام مالدار تھے، کاروبار تھا ان کا، فی نفس ہی مال نہیں، لیکن اس مال کو سامنے رکھ کر ہم نماز کو بھول جائیں، کاروبار کے اندر اتنا مگن ہو کہ ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، کاروبار اور مال کی اتنی محبت ہو جائے کہ سال کے بعد ہمیں یہ برا لگے، بوجھ محسوس ہو کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ مال کی محبت کے اندر اتنا مگن ہو جائیں کہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں کوئی غریب نظر نہ آئے، ہم تکبر کرتے پھریں۔ مال فی نفسی برا نہیں، لیکن مال کی محبت کے اندر اپنے آپ کو اتنا مگن کر دینا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بھول جانا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو سامنے نہ رکھنا، یہ برا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، مال کی محبت کے اندر تم اتنے مگن ہو گئے، مال کی کثرت بھی آ گئی کہ تم نے آخرت کو بھول دیا، تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول گئے تم۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ تمہاری 20 سال عمر ہوئی، 30 سال ہوئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، حتیٰ زرتم المقابر۔ ایک دن وہ آ گیا کہ اسرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آ گئے، تم پیدا ہونے سے لے کے جب تک تم بالغ ہوئے وہ تو الگ زندگی، بالغ ہونے کے بعد جب سمجھدار ہوئے اس وقت سے لے کے جب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس دوران تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا عمل کر رہا ہوں، کس جانب جا رہا ہوں، بس ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مال زیادہ جمع کرو، مال زیادہ جمع کرو، مال ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، مال نہیں ہوگا تو لوگ عزت نہیں کریں گے، پھر دنیا کے اندر رہنے کا فائدہ کیا؟ پھر کیا ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام آئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اس دوران تمہیں کوئی فکر نہ ہوئی، اس دوران تمہیں کوئی خیال پیدا نہ ہوا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جب اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا ہاں تم جان لو گے، ضرور جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، آج ہمیں جب تبصرہ ہوتا ہے ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر بڑا یقین رکھتا ہوں، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یقین ہوتا نا آخرت پر پھر اس طرح عمل نہ کرتے، اگر حقیقت میں یقین ہوتا پھر کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ رمضان المبارک کا۔ آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا، کیا کھویا کیا پایا، کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا آگے کرنے جا رہے ہیں، آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہاً ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم کا منہ دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، فرمایا یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، سنی سنائی بات نہیں، ضرور تم اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر جو ہے وہ انسان کا زیور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریبی جو ہے نا وہ تو دنیا کے اندر ہمارے اوپر بوجھ ہے، جو امراء لوگ ہیں وہ زیور بھی خرید لیتے ہیں، گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں، وہ اچھی زندگی بھی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں، شاید ان کی زندگی بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو اللہ نے مزین کیا، یہ چیز عطا کی کہ اس کے اندر شہوت بھی ہے، عورتوں کی محبت بھی ہے، اولاد کا پیار بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل راغب ہوتا ہے
سواریوں کو دیکھ کر، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج کل دوسری گاڑیوں کو دیکھ کر بھی دل راغب ہوتا ہے، سونا چاندی کو دیکھ کر بھی انسان کہتا ہے میرے پاس کاش ہوتا نا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب کچھ ہے، اور زرعی زمین کسی کا ذکر ہو نا، اس کے بعد 50 کلے ہے، 50 ایکڑ زمین ہے، 100 ایکڑ ہے، تو ایک خیال بھی پیدا ہوگا، کبھی کبھی ہم حسرت بھی کرتے ہیں کاش میرے پاس ہوتی نا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم زمین بیچتے نا تو وہ مہنگی ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ ہم نے سستی بیچی دیا، کاش ابھی ہوتی نا ہمارے پاس تو ہم بڑے کروڑ پتی ہوتے۔ تو یہ انسان کے اندر خیالات بھی ہوتے ہیں اور خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان کی محبت کا محور عورت بھی ہو سکتی ہے، شہوات بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال و زر بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سونا چاندی بھی ہے اور زمینیں بھی ہیں۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، تم یہ سب کچھ دیکھ کر کہتے ہو کاش ہمارے پاس یہ ہوتا۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں رہ جائے گی۔ اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ فرماتا ہے اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل یہ زمین ہے، اصل یہ زیورات ہیں، اصل یہ ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اے لوگو اصل ٹھکانہ یہ نہیں، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ جنت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جہنم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جنت کی صورت میں ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لیں، ہماری زندگی اس جانب نہ جائے کہ جس جانب، چونکہ یہ حقیقت بات ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ فرماتا ہے جان لو یہ تمہارا مال ہے نا اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ بعض اوقات مال کی وجہ سے بندہ برا کام کرتا ہے، بعض اوقات اولاد کی وجہ سے برا کام کرتا ہے۔ یہ برائیاں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ برائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ یہ کاروباری حضرات سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ نہیں پالنا۔ یہ رمضان گزرا ہے نا، کئی مسلمان نام نہاد ایسے بھی تھے انہوں نے روزے نہیں رکھے، ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں بچوں کی عید بھی تو کروانی ہے نا، مزدوری بھی تو کرنی ہے نا، روزہ رکھیں گے مزدوری کیسے ہوگی؟ یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے نے تمہیں روزہ رکھنے سے باز کیا، اس فتنے نے تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے سے روکے رکھا، اس فتنے نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکے رکھا۔ یہاں پر یہ قابل توجہ بات ہے، یہ نعمت ہو سکتی ہے اس صورت میں جب اولاد نیک ہو، جب اس اولاد کی وجہ سے ہم حرام کام نہ کریں، رشوت کا لین دین نہ کریں، جب اس اولاد کی وجہ سے ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، اس اولاد کی وجہ سے جھوٹ بول کر سودا اپنا مال بیچے نہ، پھر فتنہ نہیں ہے۔ جب ہم نے مال بیچا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی کر کے، رشوت کا لین دین کر کے معاملات کیے اور سود کھا کر خود گزارا کر رہے ہیں، گھر والوں کا بھی گزارا کروا رہے ہیں، تو پھر تو یہ فتنہ ہے۔ اور فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، پھر فرمایا تم نے سمجھا یہ مال اجر ہے، یہ اولاد اجر ہے؟ نہیں نہیں، یہ بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے بھی درس ہے، جن کا بیٹا نہیں ان کے لیے بھی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، تم نے سمجھا کہ یہ اولاد ہمارا اجر ہے، یہ مال ہمارا اجر ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر خواہش بھی بندے کی یہ حقیقت بات ہے، اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ ٹھاٹ باٹ سمجھتے ہیں اولاد کی وجہ سے ہے، یہ زندگی اولاد میری بڑی کماؤ پتر ہے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ نہیں، تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہو، مصلی رسول پر کھڑا ہو، دنیا تو اللہ نے دے دی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہر جاندار، ہر چپائے کا رزق میں نے لکھ دیا ہے۔ تم جتنے مرضی اپنے بازو ہلا لو، طاقت استعمال کر لو، ملنا اتنا ہے جتنا رب نے لکھا ہے، لیکن تمہارا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو، مصلی پہ کھڑا ہو، عالم دین ہو، مفتی اسلام ہو، یا نمازی ہو، یا حلال کمانے والا ہو، تو یاد رکھو وہ اولاد پھر فتنہ نہیں بلکہ باعث اجر ہے، وہی اجر اللہ کل قیامت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے سمجھا نہیں، ہم دین کے راستے پر بچے کو لگا دیں گے تو یہ کمائے گا کہاں سے، بچوں اپنے گھر والوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ سب سے پہلے کھلانے کی بات ہوتی ہے۔ رب فرماتا کھلانا میں نے ہے، رب فرماتا دینا میں نے ہے، درہم و دینار سونا زیورات میں نے دینے ہیں،
لیکن بندہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے بیٹھا ہو کہ میں نے دینے، میں نے کمانے۔ اپنے اوپر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں؟ اپنے اوپر نماز کا بوجھ ڈالے، اپنے اوپر زکوٰۃ دینے کا بوجھ ڈالے، اپنے اوپر نیک عمل کرنے کا بوجھ ڈالے جو ہمارا کام ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو ہمارا کام نہیں نا، ہم وہ کرنے چل پڑے ہیں، اور جو ہمارا کام تھا وہ کر نہیں رہے۔ یہاں پر مثال بڑی مشہور ہے، ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اگر اچھی نوکری نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے، گھر والوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ یہ کام کس کا تھا؟ اللہ کا۔ ہمارا کام کیا تھا؟ نماز پڑھنا، نیک عمل کرنا۔ لیکن ہم بھلا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھی نوکری نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جب نیک عمل کی باری آتی ہے تو ہم کیا آگے سے جواب دیتے ہیں؟ دعا کریں اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ بھائی پھر ایسا کر دیں نا، گھر پہ بیٹھ کر ہی دعا کر لیں، رزق بھی مل جائے گا۔ گھر پر بیٹھ کر دعا کر لیں، اللہ آپ کو گاڑی دے دے گا۔ اس کے لیے تو ہم محنت مشقت دن رات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ہم مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ بیٹا بے شک چوری چھپ کے پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے اور سمندروں کا سفر کرتے ہوئے بیرون ملک چلے جائے، چاہے وہ مر جائے راستے میں، اس کو کچھ بھی ہو جائے، ایک مرتبہ وہاں چلا جائے۔ کیوں؟ اگر چلا جائے گا تو ماہانہ جو نا آمدن لاکھوں میں ہوگی، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آج کل کے دور کے اندر ہم اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں یورپ، بھیجتے ہیں امریکہ، اپنے بیٹے کو عرب کنٹری میں بھیجتے ہیں کہ پیسہ زیادہ آئے گا، ماہانہ آمدن اچھی ہوگی۔ چاہے آپ کا بیٹا سمندروں کا سفر کرے، آپ کا بیٹا بھائی چاہے پہاڑوں کا سفر کرے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں۔ یہ کتنی محنت مشقت کے ساتھ ہم اپنے اولاد کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا پتہ نہیں تمہیں باہر جا کر وہ رزلٹ ملے نہ ملے، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ایک رزلٹ تمہیں فوراً ہی مل جائے گا۔ کوئی تمہیں محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی تمہیں تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، نہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، نہ دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے مسلمان، جب مؤذن اذان دیتا ہے ایک کام کر دیا کر، وہ کیا؟ اللہ بغیر محنت کے تمہیں اجر دے دے گا۔ فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے گھر میں نا باوضو ہو جایا کر، وضو کر لیا کر، وضو کر کے نا اس ارادے سے گھر سے نکل پڑ کہ میں نے مسجد میں جا کر اللہ کی نماز پڑھنی ہے، رب کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی فرمانے لگے اے بندہ مومن، جب تم وضو کر کے یہ ارادہ لے کر گھر سے نکل پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا۔ یوں سمجھو تو اپنی گلی سے چل رہا ہوگا، تو روڈ پہ چل رہا ہوگا، اپنے گھر کے آگے سے گزر رہا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ کے فرشتے یوں نامہ اعمال میں لکھیں گے جیسے کہ تم نماز ہی کی حالت میں ہو۔ یعنی گزر رہا بندہ گلی میں ہے، بندہ گزر رہا روڈ پہ، لیکن فرشتے نامہ اعمال میں کیا لکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ ارادہ کر کے نکل پڑا کہ میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے 5 منٹ باقی ہوتے ہیں، 10 منٹ، کوئی نمازی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ امام صاحب آئیں یا وہ ٹائم ہو جائے جس ٹائم میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، کوئی ہم وہاں پر کوئی عمل نہیں کر رہے، نماز میں نہیں ہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ صرف امام کا انتظار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ بھی نماز میں ہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے، نماز کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر مومن بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، میں رکوع کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، قیام کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا بندہ مومن مسجد کے اندر صرف انتظار کرتا ہے کہ ہمارے امام آئیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ اپنی دکان بند کر کے، تیرا بندہ دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، تیرا بندہ ہر چیز کو قربان کر کے مولا تیری بارگاہ میں آ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں تم کیا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے بندے کے پاس ہی کھڑے ہیں مولا، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے مولا ان کی بخشش فرما دیں،
اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ اسی حالت میں ہے کہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ حالانکہ رب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتوں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہاں پر ہم باہر جاتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، والد کو بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مر جائے چاہے وہ زندہ واپس ہو، جتنی مرضی تکلیف برداشت کرے۔ ہم کہتے ہیں مال آئے، یہاں پر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی مصیبت نہیں، نہ مال خرچ کرنا ہے نہ کوئی اور چیز۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے کہ انتظار کرو، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے نا، جب ابتداء میں نے عرض کی الہاکم التکاثر، یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہی ہے۔ مسجد بے عباد ہے، مال کی محبت ہے کہ ہم مسجد میں نہیں آتے، کیوں؟ مال کی محبت، دکان بند کرنی پڑے گی، ہمیں کاروبار ریڑھی بند کرنی پڑے گی، یار 2-4 کسٹمر آ جائیں گے۔ لیکن میں اللہ کا فرمان سناتا ہوں آپ کو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے بندہ مومن سستی نہ کر۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے بندہ صبح کے وقت بستر نہیں چھوڑتا کہ نیند کرنی ہے، سستی چاہے۔ اللہ فرماتا ہے سستی نہ کر، اور ساتھ ہی فرمایا غم بھی نہ کر کہ تو یہ غم کر کے بیٹھا ہوا دکان بند کروں گا تو کسٹمر جو ہے نا ان کا نقصان ہوگا، میرا وہ آئیں گے، مال زیادہ ہو جائے گا، بند کروں گا تو نقصان ہوگا، ریڑھی بند کروں گا نقصان ہوگا، مزدوری چھوڑ کے آؤں گا مزدوری کم ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے غم بھی نہ کر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم پکے مومن ہو نا، رب پر یقین رکھنے والے ہو، تو پھر دکان کو بند کر دو اذان کے وقت۔ تم رب پر یقین رکھنے والے ہو تو کاروبار کو کلوز کر دو۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارے نام کو بلند فرما دے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ دکان بند کرنی پڑے گی، دفتر بند کرنا پڑے گا، ریڑھی بند کرنی پڑے گی تو نقصان ہوگا۔ میرا رب فرما رہا ہے جس نے رزق دینا ہے، جس نے عطا فرمانا ہے، جس نے ہمارے نام کو بلند کرنا ہے، جس نے گاڑی دینی ہے، جس نے بنگلہ دینا ہے، جس نے دنیا کے اندر ہمارا نام بنانا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تو غم نہ کر بلکہ یقین کر۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں، اللہ فرماتا ہے آخری آیت کریمہ سورۃ التکاثر کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو نعمتیں تم استعمال کرتے رہے، وہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسے کی، صرف باہر بھیجنے تک، کاروبار کرنے تک اولاد کی تربیت کی، یا ان کو نمازی بھی بنایا، یا ان کو حافظ بھی بنایا، یا ان کو عالم بھی بنایا، یا کم سے کم فرض علوم سکھائے، کیا یہ بھی قرآن بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، پوچھا جائے گا۔ صرف ہم کہتے ہیں باہر چلے گئے، بابا میری اولاد بڑی نیک ہے، وہ مہینے کے بعد مجھے خرچہ بھیج دیتی ہے اور ماہانہ تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کر رکھتی ہے، صرف اتنی حد تک ہم فرما برداری سمجھتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا اولاد کو نمازی بنایا، قرآن پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا، کم سے کم کوئی صورتیں زبانی یاد کروائیں کہ نہیں کروائیں، کم سے کم وہ نماز اپنی پڑھ سکے۔ کل پوچھا جائے گا مکان کیسے بنایا، کہاں سے مال آیا تھا، اور تم زندگی کیسے گزارتے رہے، یہ پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قریبی شخص تھے، بعد میں وہ منافق ہو گئے، وہ ہر نماز جو ہے نا وہ حضور کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضور کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، طویل واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، مال کی محبت بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی کپڑے لباس ہے، وہی لباس میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں پہن کر، اور گھر جاتا ہوں وہی بیوی پہنتی ہے، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ میرے نبی فرمانے لگے اے شخص کہ تو نا صالبہ ان کا نام تھا، کہ تو ایسا کر کہ فقیری ہی اچھی ہے، فقیری کے اندر اللہ نے زیور رکھا ہوا ہے، زیور سے مراد کل قیامت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ گزارا نہیں ہوتا۔ حضور نے دعا کر دی، کون فرمایا کہ کون سا مال پسند ہے، کہا بکریاں۔ حضور نے دعا کر دی، چند دن گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، ان کو بکریوں کا ریوڑ کہیں سے مل گیا، کرتے کرتے بکریاں زیادہ ہوئیں، پہلے گھر میں رکھی تھیں، اب وہ گھر کا جو زمین تھی گھر کم پڑ گیا، انہوں نے مدینہ سے باہر ایک جگہ خرید لی، وہاں رکھنا شروع کر دی۔ پہلے وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، اب کیا ہوا کہ انہوں نے نا سستی کرنا شروع کر دی، جہاں پر بکریاں رکھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، ہر جمعے کو صرف جمعہ پڑھنے آتے، جیسے اوورال ہمارا بھی حال ہے، سنیے گا، صرف جمعے کو جمعہ پڑھنے آتے۔ تو حضور نے ایک دن پوچھ لیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ نماز کے وقت نظر نہیں آتی؟ یا رسول اللہ مال بہت زیادہ ہو گیا، تو اب نہ مال کا خیال کروں یا پھر نماز پڑھنے کا؟ حضور نے ارشاد فرمایا نماز نماز ہے اور مال مال ہے،
نماز تو اللہ کے قریب کرتی ہے، مال دنیا کے قریب کرتا ہے۔ فرمایا نماز پڑھا کر، اس نے بات نہ مانی۔ اتنے میں زکوٰۃ فرض ہونے کا اعلان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام ان سے مال لو تاکہ یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سب سے لیا تو صحابہ کرام اس کے بھی پاس گئے، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دیتا، حالانکہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے مال دیا تھا، میں نے نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بھی ہیں، دعا کریں اللہ مال دے دے، میں اتنا خرچ کروں گا مدرسے میں، مسجد میں اتنا غریبوں کو دوں گا۔ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمائے نا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور صدقہ دیں گے، ضرور ہم اچھے کام کریں گے۔ یہ عام طور پہ آج بھی یہ نیتیں کی جاتی ہیں، دعا کریں مال مل جائے میں مسجد بنا دوں گا۔ اور بھائی جتنا اللہ نے ابھی دیا نا اس کے مطابق تو خرچ کر لو، کروڑوں کی اربوں کی بات بعد میں کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کی بات کی جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ مال مل جائے تو میں بڑا نیک ہوں گا، صدقہ بھی دوں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ اللہ فرماتا ہے جب پھر ہم نے اپنے فضل سے مال دے دیا اس کو تو اس نے بخل کرنا شروع کر دیا، بخل کیا۔ پھر بخل کرنے کے بعد کیا ہوا، وہ پھر گیا، ایمان سے پھر گیا۔ پھر فرمایا وہم معرضون، اللہ نے مہر لگا دی اس بندے کے اوپر۔ جو بندہ بخل کرے گا، جو بندہ مال کی محبت کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دے گا، اللہ پھر مہر لگا دی، وہ پلٹنے والا نہیں ہوگا، پھر واپس آنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس شخص کو جب جا کر کہا کہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا کہ میں نے نہیں دینا۔ پھر چند دن کے بعد جب اس نے یہ آیت سنی تو زکوٰۃ دینے آیا تو حضور نے فرمایا نہیں، رب نے مجھے حکم دے دیا، اب تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرنی۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر اس نے دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں لینا۔ جب حضور نے نہیں لیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، نہیں لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال کی محبت اتنی بندے کو آخرت سے دور کر دیتی ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے یہ نہ ہو کہ ہم مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جائے کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا کہ کل قیامت کا مرحلہ جو ہے قبر کے معاملات ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو اس لیے برائے کرم یہ آخری جمعہ میں یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان میں نماز پڑھا کرتے تھے نا، دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑیے گا نا، مزدوری کی وجہ سے جو ہے نا آپ نماز کو نہ چھوڑیے گا، آپ اور معاملات کی وجہ سے اچھے کام کرنا نہ چھوڑیے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھائیو، دنیا کے اندر دو چیزیں اپنا لو اللہ کامیاب کر دے گا، ایک اللہ کا پیار اور دوسری اللہ کے رسول سے محبت۔ یہ دو چیزیں اپنا لیں، یقین کریں کامیابی اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔